الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آواز تیز کرو۔ میری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں اور دیگر مشاہدین کرام اور اس ہفتہ واری درس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو صراط مستقیم سیدھی ڈگر پر چلائے اور ہر طرح کی گمراہی کی راہوں سے بچائے رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ دنیا اور کی ساری نعمتوں سے مالا مال کرتے ہوئے اپنی اطاعت و بندگی پر لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے اور دین کا سیکھنے والا، دین کا سکھانے والا بنائے، آمین۔ آج کے اس ہفتہ واری کلاس کے اندر میں آپ لوگوں کو عقیدہ اور آستھا سے متعلق ایک اہم ترین بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ آج کا موضوع ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ پچھلے کلاس میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ یاد کرایا گیا تھا کہ اسلام کے 5 بنیاد ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دونوں شہادت کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی قطعاً عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، 5 وقتہ نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور نمبر 5، استطاعت رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو نا؟ اور پھر بتلایا گیا تھا کہ ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، 6 ارکان ہیں، پلرز آف ایمان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 2۔ نمبر 3، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، بولیے، فرشتوں پر ایمان لانا۔ اور نمبر 5، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اور نمبر 6، بدلے کے دن پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کی 6 بنیادیں ہیں۔ ہمیں اور ہماری بہنوں کو یاد رہنا چاہے باقاعدہ، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ چیزیں اہم ترین ہیں، اس کو ضرور یاد کرائیں۔ سونے چلیں تو ہاں بیٹا، اسلام کی بنیادیں کون کون ہیں، ایمان کی بنیادیں کون کون ہیں، کتنی ہیں، تاکہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی
اور اگر جن کے شوہر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو انہیں بھی چاہیے، جن کے باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنا نہیں جانتے ہیں مشغولیت کی وجہ سے، تو ان کو یاد دلانا چاہیے۔ تو ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے، جس کو کہا جاتا ہے ارکان ایمان۔ انہی 6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو آج میں چند اہم باتیں فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق بتلانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں پر ایمان، ایمان مانے یقین، پکا یقین، دृढ़ وشواس۔ تو ایمان، فرشتوں پر ایمان لانے میں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک دم ٹھوس پکا ایمان اور یقین ہو، ایسا ایمان، ایسا یقین جس میں کسی قسم کی شک اور شبہ اور شنکا کی گنجائش نہ ہو کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ ہمارا اس بات پر پکا ٹھوس بنا شک و شبہ کے ایمان اور یقین ہو کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 285 کے اندر فرمایا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ قرآن جب آپ پڑھتی ہیں تو کہیں ملائکہ کا لفظ آتا ہے۔ ملائکہ مانے فرشتے۔ ملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے۔ تو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 285 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی جانب، ان کے رب کی جانب سے اتارا گیا، اور سارے مومن ایمان لائے۔ ہر ایک اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتہ یہ اردو ہے، یعنی ملائکہ، اس کی کتابوں پر، اس کی رسول پر۔ تو فرشتوں پر ایمان کا معنی مطلب یہ ہے کہ ایک دم ٹھوس اور پکا ایمان اور یقین ہو کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے پائے جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، فرشتوں پر ایمان لانے میں 2 چیزیں شامل ہیں بہنوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہو، چاہے ان کا نام اور ان کا کام ہمیں معلوم ہو یا ہمیں ان کا نام اور ان کا کام معلوم نہ ہو، من جملہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہو کہ سارے فرشتے، چاہے ان کا نام ہم جانتے ہیں یا جانتے نہیں ہیں، ان کا کام ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے فرشتوں کا وجود ہے اور ان کا وہ پائے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور ایک معنی یہ ہے کہ جن فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے، ان پر، ان کے وجود پر، ان کے نام کے ساتھ ایمان ہو۔ ہمارا ایمان ہو کہ فلاں فرشتہ، فلاں فرشتہ ہے، ان کا وجود ہے۔ اور جن فرشتوں کا کام معلوم ہے، اس پر ایمان کہ فلاں فرشتے کا فلاں کام ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس طرح سمجھیے کہ سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ان کا کام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اور جن فرشتوں کا نام معلوم ہے ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہیں ان کے نام کے ساتھ، اور جن کا کام معلوم ہے تو کام کے ساتھ۔ نام معلوم ہے یا نہ ہو، کام معلوم ہے نا، سب پر ہمارا ایمان۔ اگر نام معلوم ہے تو نام پر بھی ایمان، اور کام معلوم ہے تو کام پر، ورنہ سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرشتوں کا نام اور ان کا کام، تیسری بات فرشتوں سے متعلق، کچھ فرشتوں کا نام اور ان کا کام بتلایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب سمجھ گئے نا، کہ ہمارا سارے فرشتوں پر ایمان ہے، سب،
اگر نہ معلوم تو نام کے ساتھ، کام معلوم تو نہیں بھی کچھ بھی نہیں معلوم تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرشتوں کا نام اور کام بھی بتلایا، جیسے کچھ فرشتوں کا نام یاد کر لیں آپ لوگ، جیسے جبرائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، یہ جبریل کس کا نام ہے؟ ایک فرشتے کا نام ہے۔ جبریل کا کام کیا ہے؟ وہ سارے نبیوں کے پاس کیا لاتے تھے؟ وحی لایا کرتے، ماشاءاللہ، وہ سارے نبیوں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کے نام کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ۔ دوسرا نام میکائیل، دوسرا نام فرشتے کا کوئی پوچھے کہ چند فرشتوں کا نام بتلاؤ تو پہلا نام آپ نے بتلا دیا، جبریل۔ پوچھا کیا کام تھا جبریل کا؟ نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس وحی لاتے تھے۔ دوسرا نام میکائیل، کیا نام ہے؟ میکائیل۔ ان کے ذمے اللہ تعالی نے بارش برسانے کی ذمہ داری لگائی تھی۔ کوئی بھی مخلوق، فرشتے ہوں یا نبی ہو یا رسول ہو یا کوئی بھی ہو، بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو میکائیل کے ذمے اللہ نے کیا لگایا تھا؟ بارش برسانا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میکائیل بارش برساتے ہیں۔ کون بارش برساتا ہے؟ اللہ تعالی ہی بارش برساتا ہے۔ میکائیل کو اللہ آرڈر دیتا ہے، اور وہ اس کا، جیسے مثال کے طور پر، آخرت کی چیزوں کی میں مثال نہیں دینا چاہتا، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی گیٹ مین ہے کسی مکان کا، گیٹ مین ہے، اس سے جب حکم دے مکان کا مالک کہ تم لائٹ جلا دو، اور وہ ایک سوئچ آن کرے، لائٹ جل جائے گی، اس کا مکان مالک کا یہ آرڈر ہے، لائٹ بجھا دو، وہ سوئچ آف کر دیا تو سوئچ بجھ جائے گی۔ کس کے آرڈر سے ہو رہا ہے؟ مکان مالک کے آرڈر سے نا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میکائیل خود پانی برساتے ہیں، برسات لاتے، نہیں، یہ بارش برساتا اللہ تعالی۔ میکائیل کے ذمے، میکائیل یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، بہنوں سن رہی نا، میکائیل اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ اپنے مخلوق کو جو کام دیا ہے، جو کام ذمہ لگایا، وہ اسے کرنا ہے۔ تو میکائیل کا کام تھا بارش برسانا۔ تیسرا فرشتہ کون ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ پہلا فرشتہ جبریل بتایا، ترتیب نہیں، مطلب یہ ہے کہ چند فرشتوں کا نام، ان کا کام بتلا، میکائیل بتایا، ان کا کام بتایا۔ تیسرے فرشتے کا نام بتلا رہا ہوں، کیا؟ اسرافیل۔ کیا کرتے تھے یہ؟ ان کے ذمے کیا کام تھا؟ سور میں پھونک مارنا۔ سور میں، سور جو ہے صاد واو را، یہ سینگ کی طرح ہوگا، اور اس میں پھونکیں گے تو اتنی تیز آواز آئے گی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دو بار سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ایک بار جب قیامت اللہ لانا چاہے گا، سور پھونکیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے اپنے قبروں سے یا جہاں بھی دفنائیں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کا کام صرف سور پھونکنا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم، میں آرام، سکون، عیش کی زندگی کیسے گزاروں، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر منہ میں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کا کب حکم آ جائے فوراً سور پھونک دوں۔ تو حضرت اسرافیل اپنے من سے سور نہیں پھونکیں گے، اللہ جب حکم دے گا، ہاں، اور ان کو سور پھونکنے کا کوئی اختیار نہیں جب تک اللہ کا حکم یا اجازت نہ مل جائے۔ تو اسرافیل، ان کا کام کیا ہے؟ یاد کرو سبق آپ لوگ، سور میں پھونک مارنا۔ چوتھے فرشتے کا نام یاد کر لیں، ملک الموت۔ کیا نام ہے؟ لوگ کہتے تھے ملک الموت، ملک نے ملا، میم زور ما، لام زور لا،
मलकुल मौत, क्या नाम है? मलकुल मौत। मलकुल मौत का काम क्या है बहनों? ये रूहें कब्ज करते हैं। वो क्या करते हैं मलकुल मौत? रूहें कब्ज करते हैं। यहां एक बात और याद रखना चाहिए कि इन फरिश्तों का नाम और काम जानते हुए हमें अपने ईमान को ताजा करना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि फरिश्ते अल्लाह के फरमा बरदार मखलूक हैं, बंदे हैं। अल्लाह की नाफरमानी वो करते ही नहीं हैं और मलकुल मौत का भी अल्लाह ने इंतजाम किया है रूह निकालने का। और जब हुक्म दे देंगे जाओ अता रहमान की रूह निकाल लाओ, ये फौरन क्या करेंगे? रूह निकाल। मैं चल रहा ना, क्या करेंगे? फौरन वो रूह निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक फरिश्ते का नाम है खाजिनुन नार, जहन्नम का दारोगा। एक फरिश्ते का क्या नाम है? मालिको खाजिन नार, जहन्नम का दारोगा। इसी तरह एक फरिश्ते का नाम है जन्नत का दारोगा, रिजवानो खाजिन जन्ना, जन्नत का दारोगा। एक फरिश्ते का नाम है मुनकर नकीर, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम क्या है? नकीर। ये मुनकर और नकीर का काम क्या होगा? ये मय्यत से सवाल करेंगे। मय्यत से क्या करेंगे? कब्र में सवाल करेंगे। तो ये एक अहम मालूमात आप बहनों को आज मिली कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरिश्तों का नाम और काम हमें बतलाया है। उन पर नाम ईमान रखा जाएगा उनके नाम और काम के साथ। जैसे जिब्राइल, क्या काम है जिब्राइल का? वही लाना। मीकाईल, क्या काम है? मीकाईल बारिश बरसाने की जिम्मेदारी। इसराफील सूर में फूंक मारना। मलकुल मौत रूहों को कब्ज करना। और जहन्नम के दारोगे, जानते हैं दारोगे अल्लाह के हुक्म के हिसाब से उठा उठा के डालेंगे। और जन्नत के दारोगे और मुनकर और नकीर। अगर आपसे कोई पूछे चंद फरिश्तों का नाम बतलाइए तो आप साफ साफ बतला देंगी। फरिश्तों से मुताल्लिक एक बात और जान लें कि हमें और आपको इस बात पर पक्का ईमान और यकीन रखना है। ऐसा ईमान, ऐसा यकीन कि उसमें जर्रा बराबर शक और शुबहे की गुंजाइश ना हो कि फरिश्तों का वजूद है और वो अल्लाह के पैदा किए गए क्या हैं? बंदे हैं। फरिश्ते क्या हैं? अल्लाह के पैदा किए हुए क्या हैं? बंदे हैं। फरिश्ते या अल्लाह के पैदा किए हुए बंदे हैं। ये 3 बार मैंने रिपीट किया, इसलिए कोई भी बंदा या कोई भी मखलूक को जर्रा बराबर, किसी भी बंदे और किसी भी मखलूक को जर्रा बराबर खुदाई ताकत नहीं है। अल्लाह की ताकत और कुदरत और इख्तियार नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इस बात पर ईमान रखना है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, रोशनी से पैदा किया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि फला अल्लाह के नूर से, अल्लाह की रोशनी से पैदा किया। बात गलत है। नूर एक मुस्तकिल मटेरियल और मादा है, उससे अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आप पहले जानते हैं कि इंसान किससे पैदा किया गया है? बोलिए। मिट्टी से। हज़रत आदम का अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। और जिन्नात किससे पैदा किए गए हैं? आग से। मैं बता चुका हूं इससे पहले। और फरिश्ते किससे पैदा किए गए हैं? नूर से। मुस्तकिल एक मटेरियल, एक मादा। ये फरिश्तों की जात ऐसी है जिनको महसूस किया जा सकता, जिनको महसूस किया जा सकता। महसूस का मतलब जैसे कोई मेरे गेट पर आ रहा है तो चप्पल की आहट से महसूस किया जा रहा है कि वो आ रहा, कोई आ रहा है। ये फरिश्ते ऐसे नहीं कि बिल्कुल छुपी हुई ताकत है, पोशीदा ताकत है। इनको महसूस किया जाता है। ये अल्लाह ताला की मखलूक है।
فرشتے رہتے کہاں ہیں؟ فرشتے آسمان میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ آسمان میں. کام کہیں بھی ان کا ہو، ڈیوٹی کہیں بھی ان کی ہو، لیکن وہ رہتے کہاں ہیں؟ فرشتے آسمان میں رہتے ہیں. اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی مخلوق ہے، بہت عظیم. ان کی خلقت مختلف انداز کی ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پیر ہیں، جیسے چڑیا 2 پیر ہوتا ہے نا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 3 پر ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 4 پر ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پاس 4 سے زیادہ پر ہے، اڑنے والے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پاس 600 پر ہیں. 600 پر حضرت جبریل علیہ السلام. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 بار ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے. 2 بار حضرت جبریل کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے کہ وہ افق کو ایک دم چھاپے ہوئے 600 پر. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے ایسی عظیم ترین مخلوق جن کو ہم ملائکہ یا فرشتے کہتے ہیں اتنی عظیم بنایا ہے، اتنی طاقت دیا ہے کہ اللہ کی قدرت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کتنا عظیم اور کتنا ہی طاقت اور قدرت والا ہے. فرشتوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا ہے کہ فرشتے جس کی شکل چاہیں جسم کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں. فرشتے جس کی شکل چاہیں، جس چیز کی بھی شکل و صورت چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ حالات ہو، موقع ہو، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد. اللہ جب اجازت دے گا کہ جاؤ جبریل دحیہ قلبی کی شکل و صورت اختیار کر کے ہمارے نبی کے پاس جاؤ. ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام ایک عظیم مرتبے کے مالک حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دحیہ قلبی کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوئے تھے. تو فرشتے جس چیز کی چاہیں شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جس کا بھی چاہیں جسم اختیار کر سکتے ہیں، از خود اپنے سے نہیں، جب اللہ اجازت دے گا اور اللہ حکم دے گا، جیسے حالات ہو جیسے تو. اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقرب قریبی بندے ہیں، باعزت برگزیدہ اور بہت ہی قریبی بندے ہیں. یہ بات جانے رکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانے رکھیے کہ فرشتوں کو مرد یا عورت نہیں کہا جا سکتا. یہ سوال کرنا بالکل کیا فرشتے عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ مرد اور عورت کچھ نہیں کہا جا سکتا. علماء نے لکھا لا یوصفون بالذکورۃ والانوثہ، ان کو مذکر اور مؤنث اور لیڈیز سے متصف نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے شادی بیاہ کرتے ہیں. آپ لوگ بتائیے. نہیں، فرشتے شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی جب شادی بیاہ نہیں کرتے تو ان کی نسل بھی نہیں بڑھتی. تو نسل نہیں بڑھتی تو کیا مطلب؟ فرشتوں کی تعداد اور سنکھیا کم ہوتی ہے، کم ہے. آگے بات آ رہی بہنوں کہ فرشتوں کی تعداد گنتی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اللہ تعالی کے علاوہ فرشتوں کی تعداد کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ابھی بات آئے گی. تو فرشتے شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کی نسلیں نہیں بڑھتی، اور فرشتے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. جانتی تھی آپ لوگ کہ نہیں جانتی تھی؟ فرشتے جو ہیں وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. تب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے تھے فرشتے؟
فرشتوں کا کھانا بتلاؤں کیا ہے؟ فرشتوں کا کھانا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ فرشتے اللہ کی کبریائی، بڑائی، عظمت، تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہر وقت لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے میں، اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے میں فرشتے اکتاتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی فرشتے تھکتے ہیں، وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی ہم لوگ کوئی کام کریں، کوئی چیز ہے تو ایک اکتانا آ جاتا، تھکاوٹ آ جاتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے، تو فرشتے اکتاتے بھی نہیں اور تھکتے بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا گا فرشتے بڑے حسین ہیں، بڑے کالے ہیں، بڑے فلان ہیں، فلان ہیں۔ ہاں، فرشتے حسین و جمیل ہیں، بہت ہی حسین و جمیل ہیں فرشتے، اور فرشتے بہت ہی شرمیلے ہیں، حیا والے ہیں، اور فرشتے اللہ کے بنائے گئے قانون، ضابطے، رول کو فالو کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ فرشتے بالکل انسانوں سے، آدمیوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے اللہ کا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے اور نافرمان بھی ہوتا ہے بات کی نہیں؟ کبھی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، کبھی نافرمانی کرتا، لیکن فرشتے خالی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ انسان سے الگ تھلگ ہے نا، خالی فرشتے اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ بالکل وہ ذرہ برابر، ارے ذرہ سے بھی کم کوئی چیز کہہ سکتے ہیں، ذرہ برابر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا۔ تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ انہیں حکم دے دیتا ہے فوراً کے فوراً، یہ نہیں کہ ابھی کچھ دیر بعد، ابھی مہمان آ گئے، ابھی یہ نہیں، بالکل نہیں، حیلہ حوالہ کچھ بھی نہیں۔ یفعلون بھائی فوراً حکم ہوا کہ، ورنہ حکم ہو جائے اللہ کا جات اور امان کی روح نکال کر کے لا، وہ جائے ہوٹل میں چائے پینے لگے تو کھاتے پیتے تو ہے نہیں، بیوی بال بچے بھی نہیں ہیں، نسلیں بھی نہیں بڑھتی۔ اب کہا اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دن بھر میں 12 گھنٹہ ہوتا نکال لاؤں گا، تب تو رحمان کو موقع بہت مل جائے گا۔ نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے، اور فرشتے دنوں رات 24 گھنٹہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کا، حمد مانے تعریف۔ ایک بات اور بتلا دو، یاد رکھنا، فرشتے آسمان میں بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت معمور نام یاد رکھو گے، کیا نام؟ جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ آسمان میں۔ آسمان میں کس طبقے پر؟ 7ویں آسمان میں۔ ذرا سنیں گا، 7ویں آسمان پر بیت ایک گھر ہے، بیت معمور کا مطلب آباد گھر، ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر۔ جیسے یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں کون طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا؟ انسان۔ اب طواف کرنے والے انسانوں کے ساتھ فرشتے کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ اور بیت معمور میں جو خانہ کعبہ کے ایک دم برابر ہے، عرش پر، عرش کے نیچے، وہ اس پہ طواف کرتے ہیں۔
ہمیشہ وہ بیت معمور میں طواف کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ہمیشہ اللہ کے خوف اور تقوی سے ان کا بالکل لبالب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو پہلے بتلا دوں کہ بیت، آگے بات آ رہی تھی لیکن میں ابھی بتلا دوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور 7ویں آسمان پہ گئے تو بیت معمور دیکھا، تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے بتلایا کہ یہ بیت معمور ہے، روزانہ کب اللہ نے بنایا ہے، کئی سال ہو گیا، سمجھ رہی ہیں آپ؟ آسمان جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تبھی بیت معمور بنایا، فرشتوں کو جب پیدا کیا تو بیت معمور، روزانہ 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ میں خراب ہے کیا؟ روزانہ کوئی کھیلے نہیں، اس کو اسے چھوڑ دے، روزانہ 70,000 فرشتے خانہ کعبہ میں جا کے توبہ بیت معمور میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا دوبارہ اس کو نکل کے آتا، دوبارہ اس کو نکلنے کا، داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اب دیکھیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسے ہوئے تیار شدہ لشکر ہیں، اور اللہ ہی جانتا اس کے لشکر کتنے ہیں۔ اللہ کے اوامر کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے حکموں کو لاگو کرنے کے لیے روزانہ بیت معمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو کے نکلا پھر دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت، اپنی ہی بندگی اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ 8 ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لگا دیا ہے، پہاڑ مطلب کہ پہاڑ میں یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں بہنوں جن کا کام کیا ہے، وہ بندوں اور بندیوں کے کرتوت کی نگرانی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے ذمے لگایا ہے کہ جاؤ فلاں ہر بندے، اس بندے کا عمل لکھو، اس کا کردار لکھو۔ اور کچھ فرشتے اس طرح ہیں جو خالی مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ کس کی روح؟ مومنوں کی، خالی مومنوں۔ اور کچھ فرشتے ایسے جو خالی کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کچھ فرشتے ہیں جو قبر میں منکر و نکیر کے شکل میں، منکر نکیر آ کر کے کیا کریں گے؟ سوال کریں گے۔ اور سنیے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ بخشش کی کیا کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے لیے بے گناہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والا، جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے، بخشش کی دعا کرے تو اس کو کیا بننا پڑے گا؟ کیا بننا پڑے گا؟ مومن بننا پڑے گا، مومنہ بننا پڑے گا۔ کچھ فرشتے مومنوں پر رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں اور مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام ہے کہ جاؤ جہاں بھی قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات جب بولیں گے بہنوں تو آپ لوگ جان گے کہ جو بات قرآن میں ہے اسے دین کی بات کہا جاتا ہے، جو باتیں صحیح حدیث کے اندر ہے اس کو دین کی بات کہا جاتا ہے۔ باقی کوئی اردو کی کتاب کہہ دے دین کی، الف لیلہ ایک کتاب ہے،
یوسف زلیخا ایک کتاب ہے بکواسی. تو دین کی بات، دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتار. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دینی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں. آپ لوگ اس وقت آئی ہیں، وہاں فرشتے دکھ رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے آپ لوگ کے؟ بولیے، ہاں محسوس کر رہی ہیں؟ نہیں محسوس ہو رہا، نہیں محسوس ہو رہا نا. لیکن میرے بہنوں، یہ دینی کلاسوں، دینی مجلسوں اور میٹنگوں کا ایک بہت بڑا اجر اور ثواب یہ ہے کہ فرشتے آپ کے اوپر پر بچھائے ہیں. لوگ درسوں کا، کلاسوں کا مقام نہیں جان پاتے ہیں، معمولی پر نہیں آنا، نہیں جانا وغیرہ وغیرہ. یہ میری بہنوں جان لو کہ یہ ایسی مجلسوں میں جتنی دیر آپ بیٹھی رہتی ہیں فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کے اوپر فرشتے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک قرین دوست ہوتا ہے، ایسے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی دوست ہوتا. آپ کے دونوں کندھوں پر، ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک نیکی لکھ رہا داہنے کندھے پر اور بائیں کندھے پر کیا لکھ رہا ہے؟ برائی لکھ رہا. کچھ فرشتے بہنوں ایسے جن کی ذمہ داری، جاؤ فلاں کو خیر کی طرف دعوت دو، جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، اسے خیر اور بھلائی کی طرف بلاؤ. گویا آپ لوگ کلاس میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے، فرشتوں نے آپ کو خیر کی طرف بلایا ہے، تب آپ آئی ہیں، ورنہ ایک بھی نہیں آتی. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو نیک لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت. کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر جنازہ پڑھائیں تو ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ بتائیے. نیک بننا پڑے گا. نیک بننے ہی میں خیر اور بھلائی اور فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے جنگ کرتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں. جیسے بدر کے اندر فرشتے اترے، احد کے اندر فرشتے اترے. تو یہ فرشتوں کا مختلف کام ہے. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو نیک لوگوں کی حفاظت اور بچاؤ کرتے ہیں. حفاظت اور کیا کرتے ہیں؟ رکھوالی کرتے ہیں. چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باڈی گارڈ ہو، پہرہ دار ہو، تو ہم نیک بنیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام ہے کہ فلاں بندی کو غم ہے، ٹینشن ہے، فکر ہے، فلاں بندے کو غم ہے، ٹینشن ہے، فکر ہے، جاؤ ان کے غم کو دور کرو. کچھ فرشتے حفاظت کے لیے ہیں. آپ دیکھیے بچے گرتے ہیں کبھی کبھار، اچک لیے جاتے ہیں. نہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ فرشتے نے اچکا کس نے اچکا، لیکن اچک لے گئے. اوپر سے گرا، چوٹ زیادہ لگ سکتی تھی لیکن نہیں. بس اوقات آدمی چلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ نہیں لگتی. تو فرشتے کچھ حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے. یہ سارا بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ کی عظمت کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحیم، مہربان اور شفیق اور محبت کرنے والا ہے. حفاظت کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اچھا، فرشتے کس کس گھر میں نہیں جاتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جہاں کیا ہو؟ جواب صحیح. جہاں تصویر ہو، فوٹو کہو، فوٹو ہو تو اس میں فرشتے نہیں جاتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ آپ چاہتے کہ آپ کے روم میں فرشتے آئیں، گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ جائیے. بہت سارے گھروں میں ایک ایک فوٹو لگا رہتا ہے. خاص طور پہ شادی کے وقت جو فوٹو ہوتا ہے فریم کر کے لوگوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ہے. بات یہ بنی کہ نہیں بہنوں؟ مسلمانوں کے گھروں، بہت سارے گھروں میں تو مزار اور درگاہ کے ولیوں کے فوٹو لگے ہوتے ہیں. ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا گھر فوٹو سے خالی رہے گا.
اگر فوٹو کھنچانا پاسپورٹ کے لیے، آدھار کارڈ کے لیے، لائسنس کے لیے، ڈرائیونگ کارڈ وغیرہ کارڈ کے لیے اگر ضروری ہے تو کھنچائیں گے اور اس کو کہیں البم میں اندر رکھیں گے، ہے بات کہ نہیں؟ اب ایک بات اور بولوں، ہم لوگ خیال نہیں کرتے، اکثر لوگوں کے گھروں میں فوٹو ہوتا ہے، اور کس کا فوٹو ہوتا ہے بتائیے؟ عورتوں کا، کہو نا، ایک ماچس بھی گھر میں لاؤ تو اس میں عورتوں کا فوٹو لگا رہتا ہے، ایک تیل خرید کر کے لاؤ تو اس پر عورتوں کا فوٹو لگا رہتا ہے، ایک کپڑا بنیان پہنتا ہے مرد، فوٹو عورت کا، وغیرہ وغیرہ۔ میری بہنوں، ایسی چیزیں جب خرید کے لاؤ اور دیکھو فوٹو لگا ہے تو کیا کر دو؟ اس کا چہرہ کھرچ دیا کرو، اس کا چہرہ بالکل یا تو کلر لگا دیا کرو یا کھرچ دیا کرو۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج چلے جاؤ بچوں کا کپڑا خریدنے کے لیے تو مارکیٹ میں کوئی شرٹ، کوئی بنیان، کوئی پینٹ یا کوئی کرتا پاجامہ تو بھی الحمدللہ محفوظ ہے، ہر ایک پہ فوٹو بنا رہتا ہے کہ نہیں بنا رہتا ہے؟ کیا کرنا چاہے؟ اس کے صورت کو مسخ کر دینا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے دھاگا بھر کے یا کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اگر گھر میں تصویر ہے، فوٹو ہے تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور کس گھر میں نہیں جاتے ہیں؟ کتا، ہر ناپاک جانور نہیں، بلی ناپاک ہے نہیں، اس کا پاخانہ پیشاب پاک ہے لیکن وہ ناپاک ہے نا۔ کتا، جس گھر میں کتے ہوں گے وہ اس میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک بار حضرت جبریل آ رہے تھے اور دروازے سے لوٹ گئے، اللہ کے رسول اکرم نے دیکھا جبریل آ رہے ہیں، لوٹ گئے۔ دوبارہ جب آئے تو کہے آپ کیوں لوٹ گئے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا آپ کے چارپائی کے نیچے پلے تھے۔ کون سے پلا؟ جانتی ہو نا، پلے تھے۔ تو جس گھر میں کتے رہیں گے اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور آج ہمارا ہندوستانی سماج، بلکہ بہت سارے ملکوں کا سماج یہ ہے کہ فٹ پاتھوں پہ کاروں میں کتے گھومیں، فٹ پاتھوں پہ سوئے مزدور، باقاعدہ کتے کو لے کے کھلایا جاتا ہے، چما چاٹا جاتا ہے۔ ہمارے بچے، بھائی ضرورت ہو پہراداری کے لیے، شکار کے لیے، رکھوالی کے لیے تو گھر سے باہر اس کو رکھنا جائز ہے، لیکن گھر سے دور تو کتے رہیں گے تو گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح گھنٹی، کون سی گھنٹی؟ الارم، گھڑی کی گھنٹی نہیں، گیٹ پہ جو گھنٹی لگی رہتی ہے نہیں، وہ گھنٹی جو بجانے کے لیے غیر مسلم وغیرہ لگائے رہتے ہیں نا، یا لڑکوں کو بجانے کے لیے ہم مان لیا پالنا لگا دیا اور اس میں گھنٹی لگا دیا، ڈگ 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 بٹا کر، نہیں تو اس میں بھی نہیں رہتے۔ اور یہ بھی جان لے کہ ان ساری چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ ہر طرح کی بدبو سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ گھر جس میں فوٹو رہتا، یعنی چپکا ہوا، لٹکا ہوا، ایسا، یہ نہیں کہ کہیں پرس میں رکھا ہے آدھار کارڈ وغیرہ کے لیے، وہ نہیں مطلب ہے۔ فوٹو یا کتے رہتے ہیں تو فوٹو رہتا ہے، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور فرشتے اس گھر میں قطعاً نہیں جائیں گے جس میں فوٹو اور کتے ہی رہیں گے۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ یہ فرشتے اللہ کی لشکر ہے، تیار کر، تمہارے رب کے لشکر کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہی نہیں، اور یہ بندوں کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو پتا نہیں، کوئی گن بھی نہیں سکتا، کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فرشتوں کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے، ہم ان کو شکل و صورت میں نہیں دے سکتے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے بہت ہی قریبی بندے ہیں۔
اللہ کے بہت ہی، جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، سورہ نجم کی آیت نمبر 13 اور 14 وغیرہ کے اندر آئے. تو یہ فرشتوں کے بارے میں بتلایا میں نے کہ فرشتوں کی تعداد بیت المعمور میں کتنے داخل ہوتے ہیں روزانہ؟ 70,000. اور جو ایک بار چلا گیا دوبارہ نہیں جائے. اب دیکھیں بندوں کے حفاظت کے لیے، پہاڑوں کے لیے، بندوں کے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے، بندوں کو مدد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا اور عبادت کے لیے اتنی تعداد تو اس کو کوئی گر سکتا ہے؟ اب کب سے بیت المعمور بنا ہے اللہ ہی جانے. اور آج تک ڈیلی کو 70,000 سے ضرب کیا جائے، کوئی حساب نہیں نکال سکتا، کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ملے گا جو حساب نکال سکے. تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ فرشتوں کے بارے میں چند باتیں بتلائیں. ایک حدیث پڑھ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتت السماء، فرشتوں کی تعداد کتنی؟ آسمان چرچرا اٹھی. آسمان کیا ہوئی؟ چرچرا اٹھی. جیسے کہ چارپائی پر کوئی بھاری سے بھاری، وزنی سے وزنی سامان رکھ دو تو کیا ہوتا ہے؟ چرچرانے لگتی ہے چارپائی. ایسے آسمان چرچرا اٹھا، اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے. اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما فیہا موضع 4 اصابع الا ملک قائم. 4 آسمان میں 4 انگلی کی جگہ نہیں ہے مگر وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے. یعنی کوئی 4 انگلی کی جگہ تم جاؤ دیکھو، جا ہی نہیں پائیں گے آسمان تک. تو 4 انگلی کی جگہ بھی آپ نہیں پاؤ گے کہ اکٹھا 4 انگلی کی جگہ خالی ہو، مگر وہاں ایک فرشتہ یا تو کھڑا ہوا ہے، یا تو بیٹھا ہوا ہے، یا تو رکوع کر رہا ہے، یا تو سجدہ کر رہا ہے. یعنی پورا آسمان اللہ نے اپنے فرشتوں سے بھر دیا ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو فرشتوں پر، ان ساری چیزوں پر ہمیں ایمان. فائدہ کیا ہوگا فرشتوں پر ایمان لانے؟ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، اللہ کی عظمت اور بڑپن کا احساس ہوگا کہ جب اتنی عظیم اور بڑے بڑے مخلوق، اب وقت نے نہ بتلاتا کہ جو عرش پاک کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی گردن کتنی لمبی ہے، کتنا قد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب اتنے عظیم مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کتنا عظیم ہوگا. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے بندوں پر، کہ بندوں ہی کے دیکھ ریکھ کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے، ان کے حفاظت کے لیے، ان کے نامہ اعمال کو تیار کرنے کے لیے، ان کے کردار کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے نام. تو فرشتوں کا جن کا نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جن کا کام معلوم ہے کام کے ساتھ، اور جن کا نام اور کام معلوم نہیں مکمل جتنے بھی ہیں اللہ کے علم میں فرشتوں کے دائرہ، سب پر ہمارا پکا ٹھوس ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا، اور وہ اللہ کے نافرمانی کسی کام میں نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کا صحیح علم عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچائے رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.